السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع النور اور اس کی وہ ساعات، وہ گھڑیاں ہیں کہ جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ ہر لمحہ ہمیں حضور پاک کے اس کرم کو یاد دلاتا ہے جس کے ذریعے سے آج ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ برادران عزیز، جہاں ایک طرف ہم ماہ ربیع النور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، محبت عام ہو رہی ہے، رحمتوں کا پیغام پھیل رہا ہے، ہر ایک بندہ اپنے اندر اس مسرت و سرور کو محسوس کر رہا ہے کہ جو اللہ نے اس کائنات پر نازل فرمایا، اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے ہمارے حبیب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب، جہاں حضور پاک تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے حبیب پاک ہم آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، وہیں پر ہم ماہ ربیع الاول میں ایک ایسے واقعے کو بھی یاد کرتے ہیں، ایسے سانحے کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جس کی یاد ہمارے دلوں کو بے چین کر دیتی ہے، کہ جن کا ذکر ہمیں اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ المیہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ واقعہ ہوا تو کیسے ہوا۔ برادران عزیز، میری مراد امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے کہ جس کو نسبت اس ماہ مبارک سے ہے۔ 5 ربیع الاول آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک اختلاف کے ساتھ 28 صفر بھی آیا ہے۔ برادران عزیز، یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ امام حسن ہے کہ جن کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں جو میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے ادخلہ الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ برادران عزیز، کہ جن کی محبت کو حضور پاک نے اپنی محبت بتائی، وہ محبت امام حسن امام حسین کی محبت ہے، کہ جن کی محبت کو محبت خدا کے لیے واجب بتایا، وہ محبت امام حسن امام حسین کی محبت ہے، کہ جن کی محبت سبب جنت ہے، وہ محبت امام حسن امام حسین کی محبت ہے۔ اور وہیں حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے بغض رکھتے ہیں در حقیقت وہ حضور پاک سے بغض رکھتے ہیں۔ من ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، وَأَدْخَلَهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کر دے گا۔ برادران عزیز، حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں
کہ محبت امام حسن، محبت امام حسین یہ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے، حضور پاک کی محبت کے لیے ضروری ہے، جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ برادران عزیز، ایک طرف جہاں ہم نے اس محبت کی اہمیت کو سمجھا، حضور پاک کے عمل مبارک نے ہمیں بارہا امام حسن امام حسین کی محبت کا انداز سکھایا۔ مسجد نبوی شریف کا وہ صحن ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی روایات ہمارے سامنے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، اپنے کسی اہم کام سے مدینہ پاک کے راستے میں نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں امام حسن امام حسین کسی کھیل میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا کر اپنے کاندھوں میں بٹھا لیتے ہیں، ایک طرف امام حسن کو بٹھا لیتے ہیں، ایک طرف امام حسین کو بٹھا لیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اب مدینہ پاک کی سیر کرا رہے ہیں، دونوں شہزادوں کو بٹھا کر سفر کرا رہے ہیں، ایک ایک چیز دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھنے والی آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہہ اٹھا، کیا پیاری سواری ہے، شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے، خلیفۃ المسلمین کے کاندھوں پر سواری کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ کی کاندھی پر سواری کر رہے ہیں، ارے کتنی پیاری سواری ہے۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کے، آپ فرماتے ہیں ارے صرف تعریف سواری کی، ارے سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، تم شہزادے رسول کو نہیں دیکھ رہے ہو، وہ سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ سنو میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک سنائی گئی، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو اسی طرح کاندھے پر بٹھا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ اس منظر کو میری آنکھوں نے دیکھا اور میں نے شہزادوں سے کہا تھا، شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے، سرور کائنات کی سواری کر رہے ہیں، سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہیں، رحمت للعالمین کی سواری کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا، ابو بکر سوار بھی کتنے پیارے ہیں، ارے سوار بھی تو میرے شہزادے ہیں، وہ بھی کتنے پیارے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، میرے جنت کے پھول حسن و حسین ہیں، جن کو سونگتا ہوں حسن و حسین ہیں، میرے دل کو بے چین کرنے والی آواز حسن و حسین ہے۔ برادران عزیز، یہ محبت، یہ انداز محبت حضور پاک نے ہمیں سکھایا۔ مسجد نبوی شریف کا وہ صحن کہ جہاں صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضور پاک منبر پر تشریف رکھ کر خطبہ عنایت کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنے حجرے سے نکلے اور اس کوشش میں کہ ہم اپنے نانا رسول پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچے، دوڑنے لگے، صحابہ کرام کے درمیان سے دوڑ رہے ہیں، صفوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور قریب تھا حضور پاک کے قریب پہنچ جاتے، دونوں شہزادوں کے پیر ملے اور وہاں مسجد نبوی شریف کے صحن میں صحابہ کرام کے درمیان شہزادے گر گئے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ ترک کرتے ہیں، خطبے کو روک دیتے ہیں، منبر شریف سے نیچے تشریف لاتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، شہزادوں سے مٹی کو پوچھتے ہیں، لے جا کر منبر پاک پر اپنے پاس بازو بٹھا کر کہتے ہیں، لوگوں میں بڑا کہا کہ اپنے خطبے کو جاری رکھوں، لیکن اولاد کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ برادران عزیز، حضور پاک کی محبت کہ اتنی تکلیف بھی برداشت نہ ہوئی، سرور کائنات امام حسن امام حسین کی ذرہ برابر تکلیف پر بھی بے چین و بے قرار ہو جاتا۔ برادران عزیز، یہ امام حسن کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی بیٹھے تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، علی یہ حسن جو ہے
یہ رسول پاک کی طرح ہے اور حسین آپ کی طرح. امام حسن علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا. خود مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر حضور پاک سے کوئی مشابہ ہے، حضور پاک کے چہرے انور کی طرح، کسی کا چہرے انور تھا حضور پاک کی آنکھوں کی طرح، کسی کی آنکھیں تھی حضور پاک کے انداز و خد و خال کی طرح، کسی کا خد و خال تھا تو امام حسن کا تھا کہ شہزادے کو دیکھتے تو صحابہ اکرام کو حضور پاک کی یاد آتا تھی. حضور پاک کے ہم شبیہ امام حسن ہے. برادران عزیز، حضرت عمر فاروق ہم جانتے ہیں جلال فاروقی بھی بڑا مشہور ہے، وہ دبدبا و روب بھی بڑا مشہور ہے، وہ انداز عدالت بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کی خلافت کا انداز یہ رہا کہ قیصر و کسریٰ بھی جس سے کانپتے ہو وہ عمر فاروق ہے. ہرقل جس کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ ہم سے مصالحت کر لو وہ عمر فاروق ہے. بڑے بڑے لشکر جن کے نام سے کانپ جائیں وہ عمر فاروق ہے. اب حضرت عمر فاروق کا معاملہ دیکھیے. حدیث پاک کی کتاب گواہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کسی اہم کام میں مصروف اپنے دربان کو کہہ دیا کہ دربان میں بڑی اہم کام میں ہوں، مجھے کسی طرح کا خلل نہیں چاہیے، کوئی خلل نہیں چاہیے، کوئی ڈسٹربنس مجھے نہیں چاہیے، کوئی بھی آ جائے اسے بعد میں بلا لینا، مجھے آ کر خلل نہیں دینا. دربان مقرر ہو گیا. حضرت عمر فاروق اپنے حجرے میں کام کر رہے ہیں، معاملات کی تصحیح کر رہے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں. تبھی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بڑے صاحبزادے، آپ تشریف لائے، دربان سے بات کی، کہا مجھے بابا جان سے ملنا ہے، اپنے والد گرامی سے ملنا چاہتے تھے. دربان نے کہا آپ کے بابا کا حکم ہے کہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں، آپ بعد میں تشریف لا لیجیے، میری نوکری کا سوال ہے، آپ بعد میں تشریف لا لیجیے. اس منظر کو امام حسن بھی دیکھ رہے تھے. آپ بھی حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں انہی کو واپس کر دیا گیا. تو امام حسن بھی بغیر کچھ فرمائے واپس ہو گئے. دربان نے دیکھا کہ شہزادے رسول تشریف لائے اور واپس جا رہے ہیں. دربان دوڑتا ہوا حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا. نگاہ دربان کی بھی کیا خوبی ہے، غلام بھی اپنے سرکار کی عکاسی کرتے ہیں، اپنے آقا کی تربیت پر ہوتے ہیں. دوڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا. فاروق اعظم نے کہا تجھے میں نے کھڑا کیا تاکہ میرے کام میں خلل نہ ہو اور تو ہی مجھے آ کر خلل دیتا ہے، بتا ایسی کیا اہم بات ہو گئی کہ تو مجھے میرے کام میں آ کر خلل دے رہا ہے. دربان نے عرض کیا میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ شہزادے رسول امام حسن تشریف لائے تھے، اگر بغیر کچھ فرمائے واپس چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے کہا امام حسن آئے اور واپس چلے گئے، دوڑتا ہوا جا شہزادے کو بلا لا. حضرت فاروق اعظم خلیفۃ رسول اللہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اپنے گھر سے باہر دروازے تک آ گئے. دربان کو دوڑایا، امام حسن کو بلوایا. شہزادے واپس آئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا بابا جان آپ میرے پاس تشریف لائے اور واپس کیوں جا رہے ہیں، کیا بات ہوئی، کیا دربان نے آپ سے کچھ کہا، آپ فرمائیے مجھے. امام حسن نے کہا نہیں چاچا ایسی کوئی بات نہیں، بات ایسی کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنے کسی کام سے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں وہ مجھ سے پہلے یہاں حاضر ہوئے، یہاں پر آئے ہوئے تھے اور آپ کے دربان نے اسے روک دیا، آپ کی مصروفیت کے بارے میں اسے سنا دیا، انہیں سنا دیا.
میں سمجھا کہ عبداللہ بن عمر جب آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بہت مصروف ہوں گے، اس لیے میں واپس جانے لگا۔ یہاں پر تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر فاروق نے ہمیں سبق دیا، ہماری تربیت فرمائی اور ایسا جملہ عنایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں شہزادے وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ رسول پاک کے شہزادے ہیں۔ یہ عمر کام میں لگا ہے تو آپ کے رسول نانا جان کے کام میں لگا ہے، آپ کے لیے یہ کوئی قید نہیں۔ برادران عزیز، محبت کا انداز تو دیکھیے، فاروق اعظم کی تربیت کا انداز تو دیکھیے، یہی فاروق اعظم ہے۔ حدیث گواہ ہے، مال غنیمت آیا، بہت سی جنگیں ہوئی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات ہوئی، وہاں سے مال غنیمت آیا۔ مال آنے پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو اہل بدر ہوتے، جو بدری صحابہ ہوتے، جو جنگ بدر میں شامل رہے، ان صحابہ اکرام کو ڈبل دیا جاتا، ان کے فضیلت، ان کی عظمت کے اظہار کے لیے انہیں زیادہ دیا جاتا، 1 گنا۔ اب معاملہ یہی ہوا، جب مال تقسیم ہونے لگا تو سب کو 500 ملے، بدر والوں کو 1000 ملے۔ جتنے اہل بدر تھے حضرت عمر فاروق نے انہیں 1000 دیے، اور جو بدر میں شامل نہ تھے ان کو 500 دیے۔ اور جب باری آئی امام حسن امام حسین کی تو آپ نے شہزادوں کو بھی 1000 دیا، بدر والوں کے مقابل دیا، بدر والوں کے برابر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئی، ان کو حضرت عمر فاروق ہے 500 دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اپنے بابا جان سے عرض کرتے ہیں بابا جان میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ نے حسن و حسین کو 1000 دیے، وہ کم سن شہزادے ہیں، اور حضور پاک کے زمانے میں جب میں جوان تھا حضور پاک کے ساتھ غزوات میں شریک تھا، حضور پاک کے ساتھ قدم چلتا تھا، اور وہ شہزادے کھیلا کرتے تھے حضور پاک کے ساتھ، بالکل کم سن تھے، چھوٹے تھے، لیکن آپ نے ان کو 1000 دیے، مجھے 500 دیے۔ حضرت عمر فاروق نے سمجھ گئے اور فرمایا بیٹے تم نے بات کو سمجھا نہیں، تم نے حقیقتوں کو جانا نہیں، اپنے والد کے اس عمل کی حکمت کو پہچانا نہیں کہ جب میں عمر فاروق ہو کر انہیں 1000 دے رہا ہوں تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی ایسی سبب اور علت ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں انہیں وہ نذرانہ دے رہا ہوں۔ اگر تم سمجھ نہیں پائے ہو تو سمجھو کہ اپنے والد کو دیکھو، ان کے والد کو دیکھو، ان کی والد کی طرح والد لے کر آؤ، ان کی والدہ کی طرح والدہ لے کر آؤ، ان کے نانا کی طرح نانا لے کر آؤ، ان کی نانی کی طرح نانی لے کر آؤ، ان کے ماموں کی طرح ماموں لے کر آؤ، کہ ان کے والد گرامی مولا علی ہے، ان کی والد ماجدہ سیدہ کائنات ہے، ان کے نانا رسول پاک سید عالم ہے، اور ان کی نانی بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے ماموں قاسم و طاہر و ابراہیم ہے، ان کی پھوپھو کون ہے؟ ام ہانی ہے، ان کی خالہ کون ہے؟ زینب و رقیہ اور کلثوم ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے شہزادے کو سمجھا رہے ہیں کہ تم وہ شہزادوں کو ان کی کمسنی پر مت دیکھو، ان کی نسبت پر دیکھو، ان کے تعلق پر دیکھو، وہ کس کے بیٹے ہیں وہ دیکھو، کس کے نواسے ہیں وہ دیکھو، کن کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کو پہچانو۔ حضرت عمر فاروق نے تربیت فرمائی اور اپنے شہزادے کے ساتھ ساری امت کی تربیت فرمائی ہے کہ شہزادوں کو دیکھو تو حضور پاک کی نسبت سے دیکھو۔ برادران عزیز، عمر فاروق کیسی محبت، کیسا انداز محبت۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے بارہا ہمیں شہزادوں کی محبت کا طریقہ سکھایا، اور امام حسن علیہ السلام جن کی یاد میں آج ہم جمع ہیں، آپ کا کردار تو ایسا کردار، آپ کے اخلاق اتنے بلند، اتنے اعلیٰ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے کہ چہرہ بھی حضور پاک کا ہے، سیرت بھی حضور پاک کی، صورت بھی حضور پاک کی، سیرت بھی حضور پاک کی، گفتگو کا انداز بھی حضور پاک کی طرح، چلنے کا انداز بھی حضور پاک کی طرح۔ لوگ دیکھتے تو محسوس ہوتا کہ ہم حضور پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت بلال جب
حضور پاک کی پردہ فرمائی کے بعد حبشہ کو چلے گئے۔ حبشہ میں کچھ دن گزرنے کے بعد خواب میں حضور پاک کا دیدار ہوا۔ حضور پاک نے کہا بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ تم مدینہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے ہو، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ حضرت بلال کی آنکھیں کھلی، زار و خطا رونے لگے۔ جو سامان تھا اٹھایا، سواری پر سوار ہوئے اور سواری دوڑاتے ہوئے مدینہ پاک کو حاضر ہوئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ حضرت بلال جب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ کر اتنا روئے کہ حضور پاک کی قبر انور کی مٹی بھیگ گئی۔ حضرت بلال نے جب تھوڑا سا افاقہ پایا، تھوڑا سا سکون ملا، تو صحابہ اکرام جمع ہو گئے، اہل بیت اطہار جمع ہو گئے، تابعین اعظام جمع ہو گئے، سارا مدینہ جمع ہو گیا کہ مؤذن بلال آ گئے ہیں، مؤذن رسول حضرت بلال تشریف لا لیے ہیں۔ اور سب نے مل کر خواہش کی، اے بلال ہمیں پھر ایک مرتبہ وہ اذان سنا دو، پھر ایک مرتبہ وہ صدا سنا دو جو حضور پاک کے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے، وہ اذان پھر ایک مرتبہ سنا دو ہمیں۔ لیکن جب حضرت بلال سے یہ خواہش ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے وہ ہمت وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اذان دیتا میرے آقا میرے سامنے جلوہ فرما ہوتے، اس چہرے انور کو دیکھ کر اذان دیتا، گواہی دیتا تو اس چہرے انور کو دیکھ کر گواہی دیتا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا اس چہرے انور پر میری نگاہیں ہوتی۔ آج میرے پاس وہ ہمت نہیں۔ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہلوایا بلال میری خواہش ہے اذان دے دو۔ اما جان کی خواہش سنی، امہات المومنین کی خواہش سنی، حضرت بلال نے کہا کہ میں اب انکار نہیں کر سکتا کہ اما جان نے مجھے حکم دیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ جب میں اذان دوں تو میرے سامنے حسن و حسین کو بٹھا دو، امام حسن امام حسین کو میرے سامنے بٹھا دو کہ جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے آقا کی یاد آتی ہے، ان کے جلووں میں میں اپنے آقا کو دیکھتا ہوں، ان کے چہرے میں میں اپنے آقا کو دیکھتا ہوں، یہ چہرے مجھے میرے آقا کی یاد دلاتے ہیں، انہیں میرے سامنے بٹھا دو۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہاں جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ عشق کی انتہا بلال ہے، ایسا عشق جو حضرت بلال نے کیا شاید اس کی مثال نہ ملے، کہ اللہ کی محبت کا وہ انداز کہ تپتی ریت پر بھی اللہ اللہ کرنے والے بلال، حضور کی محبت کا وہ انداز کہ حضور کا نام اس میں مبارک زبان پر آ جائے تو بے ہوش ہو جائے بلال۔ وہ بلال ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میں نے جلوہ رسول کو دیکھا ہے تو امام حسن امام حسین میں دیکھا ہے۔ یہ حضرت بلال کی تربیت ہے۔ امام حسن کی ذات کیسی ذات، آپ کے اخلاق کی مثال کہ جو آپ سے ایک مرتبہ ملتا گرویدہ ہو جاتا، آپ کا دیوانہ ہو جاتا، اور معاملہ یہ سخاوت کا انداز ایسا، سخاوت کا ایسا انداز کہ جب آپ کسی کو دیتے تو غنی کر دیتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 ہوں تو 10 دیں گے، 10 بھی دیں گے تو 100 میں سے بہت بڑی بات ہے۔ امام حسن کی خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 4 مرتبہ اپنا آدھا گھر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، آدھا گھر، جو کچھ تھا مال و متاع، کپڑے، سامان، دولت، جو کچھ تھا آدھا گھر اللہ کی راہ میں خیرات، 4 مرتبہ۔ اور 2 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات، گھر کا گھر کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کہ سب دے دیا، کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ وہ امام حسن کی ذات ہے۔ برادران عزیز 25 حج فرمائے اور ہر حج پیدل فرمایا، پیدل حج کیا، 25 حج فرمائے۔ لوگوں نے عرض کیا امام آپ کے پاس سواری بھی ہے، آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، اور آپ اتنا دیتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس سے لے کر غنی ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں، دولت مند ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ حج کو جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں،
بات کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ اس رب کی بارگاہ میں جاؤں اور سواری پر جاؤں مجھے شرم آتی ہے۔ بندہ تو وہ ہے جو عاجزی کے ساتھ جائے، انکساری کے ساتھ جائے۔ سوچئے مدینے سے حج ہو رہا ہے تو پیدل ہو رہا ہے، کوفہ سے حج ہو رہا ہے تو پیدل ہو رہا ہے، ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ چلنے والے امام حسن ہیں۔ برادران عزیز، خیرات ایسی، صدقہ ایسا، لوگوں پر عنایت ایسی کہ لوگ آپ کے گرویدہ، اخلاق و کردار ایسے کہ لوگ آپ کے گرویدہ، لیکن لوگوں کو یہ اخلاق بھی پسند نہ آئے، لوگوں کو یہ خیرات بھی پسند نہ آئی، امام حسن سے لوگوں کا جڑنا پسند نہ آیا۔ یہی امام حسن جو ہم شفیع رسول ہے، آپ کو 70 مرتبہ زہر دیا گیا، ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اور آخر میں اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آپ کے آنت کے ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑے باہر آتے تھے، جب الٹی ہوتی تھی کلیجے کے ٹکڑے باہر آتے تھے۔ ہم شفیع رسول، شہزادے رسول کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ برادران عزیز، کہ کیسی بدبختی ہے کہ اسی امت کے لوگوں نے آپ کو زہر دیا، شہید کر دیا، جب وقت آخر تھا، بہت بے چینی تھی، بہت کمزوری تھی۔ امام حسین آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ کے برادر معظم جا کر عرض کرتے ہیں، بھائی جان مجھے بتائیے یہ تکلیف آپ کو کس نے دی؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کس نے مجھے تکلیف دی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نام پر فساد ہو، میرے نام پر قتل و غارت گری ہو، اور میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ میرا رب بہترین انتقام لینے والا ہے، اور میرا انتقام میرا رب لے گا۔ برادران عزیز، یہ امام حسن ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے بعد بھی ظلم نہ رکا، ہم شفیع رسول کو شہید کر دیا گیا، شہزادے رسول کو شہید کر دیا گیا، کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے وہ ذات گرامی کو شہید کر دیا گیا، 70 مرتبہ زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہیں پر بھی ظلم نہ رکا، جب آپ کی شہادت قریب تھی، آپ کے انتقال کا وقت قریب تھا، وصال کا وقت قریب تھا، تو آپ نے اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ اما جان اگر اجازت ہو تو میں اپنی قبر حضور پاک کے پہلو میں بنانا چاہتا ہوں۔ اما جان نے اجازت دی، فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں حضور پاک کے پہلو میں آ جاتی، لیکن جب حضرت عمر فاروق کی تدفین وہاں ہو گئی تو پھر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنی بہنیں امہات المومنین کے ساتھ کی تدفین ہو جائے گی، میری وہیں پر میری قبر ہوگی۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں امام حسن کہ آپ اپنی قبر حضور پاک کے پہلو میں بنا لیجیے۔ اما جان کی اجازت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام نے امام حسین اور اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے تو میری قبر حضور پاک کے پہلو میں بنانا، اور جب لوگوں نے چاہا کہ شہزادے رسول کو حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے، آپ کی قبر انور وہاں بنائی جائے، تو یہ مروان بن حکم اور اس کے ساتھیوں نے تیریں چلائی آپ کے جنازے پر، آپ کے جنازے پر تیر چلائے گئے، آپ کے جنازے پر پتھر برسائے گئے، یہ کہہ کر کہ تم حضور پاک کے پاس نہیں جا سکتے۔ ارے کس کو روک رہے ہیں؟ شہزادے رسول کو حضور پاک کے پاس جانے سے روک دیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور پاک کے شہزادے کے جنازے پر پتھر چلائے، تیر برسائے، برچے چلائے؟ کیا کہ شہزادے رسول کو حضور کی بارگاہ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ برادران عزیز، یہ ظلم و ستم کیسا، یہ تکلیف کیسی کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور پاک نے بارہا فرما دیا کہ جو میری اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کہ جو اہل بیت اطہار سے جنگ کرے، حضور پاک فرماتے ہیں میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جو اہل بیت اطہار سے محبت سے رہے،
حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ برادران عزیز، حضور پاک کی محبت اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اہل بیت اطہار سے ہو، حضور پاک کے شہزادوں سے محبت ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اہل بیت اطہار کی محبت میں ہے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان محبتوں سے نوازا ہے۔ ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے صدقات و خیرات کے انداز کو اپنائیں۔ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث، تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم آج ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کا راستہ چاہتے ہیں، تو حضور پاک نے کہا دو چیزوں کو تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضور پاک نے فرمایا ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت، میری عترت، میری اولاد ہے، کہ ان دونوں کو تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ برادران عزیز، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی بھی دولت دی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی بھی دولت دی ہے، اور ہم ان دولتوں کو اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ یہ محبت کو عام کریں، لوگوں تک یہ پیغام کو عام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی میں قرآن کے پیغام کو داخل کریں۔ اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا انداز زندگی، ان کی قربانیوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، اور اپنے کردار کو اسی طرح چلائیں جیسے اہل بیت اطہار کا کردار تھا، امام حسن کا کردار تھا، امام حسین کا کردار تھا۔ ویسے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، ویسے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جب دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو محبت کی دلیل یہی ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق بھی ان سے ویسے ہی مربوط ہو، ویسے ہی تعلق مضبوط ہو، اور دیکھنے والا ہمارے نام کو نہ دیکھے، ہمارے عمل کو دیکھ کر پوچھے کہ آپ حسینی ہیں کیا، آپ حسنی ہیں کیا، آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، آپ صحابہ اکرام کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور آپ حضور پاک کے سچے امتی ہیں کیا۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں، عمل بولنا، کردار بولنا، اخلاق بولنا۔ برادران عزیز، آج ہمیں اپنے نام کے ساتھ لگانا پڑ رہا ہے۔ اگر کردار اتنا بلند ہو تو نام کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں، خود اخلاق و کردار بولیں گے، چہرے بولیں گے آپ کے ہمارے کہ ہم حسنی و حسینی ہیں، ہم حضور پاک کے غلام ہیں، اس کے لیے ہمارے چہرے کافی ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کے حالات کو کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ خواجگان نے اپنی زندگی مبارک میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ کیسے؟ آپ کو دیکھتے تو لوگوں کے دلوں میں ایمان اتر جاتا تھا۔ برادران عزیز، تو وہ کردار و اخلاق پیدا کریں کہ زبان کی بھی ضرورت نہ ہو، چہرے کو دیکھے تو زبان سے اللہ نکل جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ کی خوبی یہی بتائی گئی، اللہ والوں کی خوبی یہی بتائی گئی کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ برادران عزیز، وہ کردار و اخلاق یہیں سے ہم کو ملے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت و کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک، جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔